بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام حضرات، ہم سب کے سب وہ تمام لوگ جو اس محفل میں موجود ہیں، اور وہ سب کچھ وہ تمام مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب پر اپنا رحم، کرم اور فضل بھرپور طریقے سے ہم سب پر عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ حق تعالی جل شانہ کی مرضی ہی تھی، اس کی شان میں، اس کی ذات میں، یہ اس کا فیصلہ ہی تھا حسین کہ اس نے ہم سب پر ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے والا بنایا۔ اور ایک محترم بات اور یہ کہ حق تعالی جل شانہ نے بنا کسی سے پوچھے خود اپنی مرضی کے تحت حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ ہم تمام لوگ جو کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم بھی امت مسلمہ میں ہی ہیں، اور وہ تمام کی تمام ہر چیز جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جس کو ہم نہیں جانتے یا آنے والے وقتوں میں جانیں گے اگر اللہ نے چاہا، تو کچھ اس کائنات کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے وہ ہر وہ چیز حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائی ہے، اور حق تعالی جل شانہ نے جب جو کچھ بھی چیز پیدا فرمائی ہے وہ سب کی سب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور انہی کی امت میں حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا کوئی تک نہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی موجود نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت نہ ہو، ہر چیز کے پیچھے حکمت ضرور ہے۔ ہم اپنی علم کے حساب سے یا اپنی عقل کے حساب سے کسی بھی چیز کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنی ہماری وسعت ہو، یا جتنا ہمارے پاس علم ہو یا ہم نے سیکھا ہو، یا پھر جتنی ہماری عقل کام کرے۔ مگر بات اتنی سی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے حق تعالی جل شانہ نے حکمت رکھی ہے، اور اس حکمت کے اور اس چیز کے درمیان بے حساب حق تعالی جل شانہ نے علم رکھا ہے۔ وہ تمام بزرگان دین، وہ اللہ کے اولیاء جنہیں آپ اور ہم صاحب نظر کی نام سے جانتے ہیں، وہی وہ لوگ جانتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اگر رب مہربان ہو جائے تو پھر تو انسان دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اللہ ہی کو دیکھ سکتا ہے انسان، تو پھر دیواروں کے پیچھے کیا، پتے کے پیچھے کیا راز ہے کسی چیز کے، وہ سب تو پھر چھوٹی بات ہوئی۔ مگر بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا ہے وہ بڑا محترم اور بہت حسین تخلیق فرمایا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ اس میں کمی پیشی نہیں نکال سکتے، آپ اس کے اندر کمی یا کسی بھی جو بھی یہ اللہ جل شانہ نے یہ بنائی ہے کائنات، چاہے وہ آپ مخلوقات دیکھ لیجئے، جانداروں کو دیکھیے، بے جانوں کو دیکھیے، درخت دیکھیے، بات اتنی سی ہے کہ جس چیز کو بھی آپ محبت سے دیکھیں گے، اس محبت کے دیکھنے کا بدل یہ ہوگا کہ خدا آپ کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اپنا نام کیسے لینے کی توفیق عطا فرمائے گا؟ وہ اس طریقے سے کہ جب ہم
حق تعالی جل شانہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک دل سے ایک آواز آتی ہے، بے ساختہ بے اختیار ایک آواز نکلتی ہے، کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی ماشاء اللہ کہتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو یا اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا احترام ہو، اسی کی زبان سے یہ بات نکلے گی۔ اس کے علاوہ تو وہی بات ہے کہ جسے رب چاہتا ہے اس سے اپنا بنا لیتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اس بات کو صاف واضح بیان فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا وہ سب کچھ آپ کے لیے پیدا فرمایا، آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا، اور آپ کی راحتوں کے لیے ہم نے اس دین اسلام کی بات کی۔ حق تعالی جل شانہ نے کہ ہم نے اس دین اسلام کو آپ کی راحتوں کے لیے پسند فرمایا۔ اب اللہ جل شانہ کے فرمان کے تحت جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، بات اتنی سی ہے، دنیا کھیل تماشے کی جگہ تو ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یا آپ، ہم میں سے کوئی بھی شخص ہو کہ دنیا کی اگر دنیا چھوڑنے کا رہنے کا حکم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس کی برائی کرے، نہیں۔ اگر برائی کا ہی حکم ہوتا تو خدا نے یہ بات کیوں فرمائی کہ ہاں میرے بندو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی حق تعالی جل شانہ نے بنایا وہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان کے راحتوں کے لیے حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا، اور ان کی امت کی راحتوں کے لیے۔ اب اور اس کا پھر اللہ نے ایک تصدیق بھی کرائی کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں گن تو سکتے نہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہم سب کو نواز رکھا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ ہر چیز ہے سب کچھ رب کی، سب رب کا، اس کا مالک رب ہے، اللہ ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اس کا ہم میں سے کسی کو بھی یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ ہم کسی چیز کی برائی کریں، اگر بھلے اس کو وہی والی بات ہے، اگر انسان آگ کی برائی کرنے پر اتر آئے تو اپنے ہی گھر کا چولہا بند کرے گا، دوسرے کا کیا نقصان۔ اور وہی بات کہ جو کچھ بھی ہے انسان کی راحت کے لیے ہے، اس راحت کے لیے، استعمال کے لیے اللہ نے اس انسان کو اختیار بھی دے رکھا۔ جیسے کہ ہم ہر بار ذکر کرتے ہیں کہ آگ سے انسان اپنے ہاتھ بھی سیک سکتا ہے اور کسی کا گھر بھی جلا سکتا ہے، آگ وہی ہے، اختیار بھی وہی ہے، بس اس اختیار کا استعمال کہیں اچھائی میں ہے تو پھر کہیں برائی میں۔ وہ کس کی مرضی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق تعالی جل شانہ کی مرضی تھی کہ تو کسی کا نقصان کرے تو ایسا ہوا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہماری اپنی خطائیں، غلطیاں کہہ لیجئے، خود نادانیاں کہہ لیجئے، تو یہی حق بات ہے اور یہی سچ بات ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات میں بہت حسن عطا فرمائے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے، جس چیز کے بارے میں رب کہتا ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کائنات ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ جو کچھ بھی ہم نے دیا، یہ آپ کو ہم نے ایک تحفہ عطا فرمایا، اور یہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ سوچئے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اور کتنی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ ایک دنیا نہیں ہے، ایک دنیا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم ہر وقت ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو اس کے 660 پائے بنائے، 660 پائے بنائے، ہر پائے سے دوسرے پائے کے درمیان 70 ہزار عالم آباد کیے، پھر ہر ایک عالم کے اندر 70 ہزار جہان اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائے۔ ہم یہ جو دنیا دیکھتے ہیں اپنی نظر سے، نگاہ سے، یہ ایک عالم ہے، ایک جہان ہے۔ اب خود بتائیے کہ ایسا ہم میں سے ایسا کون ہے جو خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کو ویسا ہی دیکھ سکے جیسا کہ رب نے پیدا فرمائی ہے۔ ہماری نگاہوں پر حق تعالی جل شانہ نے حجاب رکھے ہیں، پردے، ورنہ آپ یقین کر لیجئے اگر نظر سے پردہ ہٹ جائے یا دل کی آنکھ کھل جائے تو انسان کو سب کچھ دیکھتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کا لوٹ کر جانا بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے انسان کی اتنی دم کی بساط نہیں،
مگر بات وہی ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ کسی پر مہربان ہو جائے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا پھر وہ کوئی اور مخلوق ہو، اس کے وارے نیارے اللہ ہی کراتا ہے۔ اور ہماری بات جیسے کہ ہمیں قرآن سے، حدیث سے، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخلوق خدا کی بڑی محترم ہے، ہر مخلوق چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، لیکن حق تعالی جل شانہ نے خود ہی فرمایا کہ جب ہم اس کائنات کو جب ہم اس پوری کائنات کو سمیٹتے ہیں تو ایک انسان بن جاتا ہے، اور ایک انسان کو اگر ہم بکھیر دیں تو ساری کی ساری کائنات بن جاتی ہے۔ ایک تو بات حسین یہ ہے کہ اللہ اگر تعریف کرنا سیکھنی ہے تو پھر اللہ سے سیکھو، اللہ سے سیکھو، کیونکہ سب سے حسین تعریف کرنے والا ہے ہی وہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے جو یہ بات بیان فرمائی اپنے بندے کی تعریف میں، انسان کی، اپنے مخلوق اشرف المخلوقات کی تعریف میں، کہ اے انسان اگر ہم تجھ کو بکھیر دیں تو سارا عالم بن جائے، ساری کائنات بن جائے، اور اگر ساری دنیا کو ہم سمیٹ دیں تو ایک انسان بن جائے۔ یہ حق تعالی جل شانہ نے اسی لیے بیان کیا کہ وہ ساری کی ساری مخلوقات جنہیں میں اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان میں سے کروڑوں ہزاروں تو ایسی ہیں جن کو آپ اور ہم نام سے بھی نہیں جانتے، نہ ہم نے دیکھا ہوگا۔ ہر مخلوق کے اندر جو ایک خاصیت اللہ نے رکھی، وہ ساری کی ساری خاصیت انسان میں بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے۔ جانور بھی لات مارتا ہے تو انسان بھی مار دیتا ہے، سانپ ڈستا ہے تو انسان بھی ڈسنے سے پیچھے نہیں ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب یہ ساری کی ساری ایک جگہ اللہ جل شانہ نے مکمل کری، یوں کہہ لیجیے سمیٹ دی، پھر بنا وہ انسان، اور انسان اس وقت انسان کہلاتا ہے کہ جب اس کے اندر انسانیت موجود ہو۔ یہ جو ہمارے اندر ایمان کا نور ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ نور رکھا، یہی نور ایمان کا بھی ہے، یہی نور وہ ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے اندر ایک ولی چھپائے رکھا ہے، جس کی خاطر ہم اسے کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، وہ سو جاتا ہے تو ہم اس کو کروٹیں بھی دلاتے ہیں۔ یہی وہ نور ہے کہ جس کے پاس یہ نور ہوگا وہ انسانیت کے دائرے میں ہوگا۔ اور جس دین کو ہم مانتے ہیں دین اسلام، یہ صرف ایک مذہب نہیں، یہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت بھی ہے، دین انسانیت بھی ہے۔ اگر آپ کو کچھ حدیثیں یاد ہوں تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ نے ہم سب کو عقل بھی دی ہے اور عقل سلیم بھی ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ ہم اگر محسوس کریں اب یہ دین کتنا حسین ہوگا، کچھ تو بات ہے کہ وہ غیر مسلم جو نہیں دین اسلام کو مانتے، کچھ تو بات ہے کہ جس کی خاطر، جس کی وجہ سے ان کے دل اس دین کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں اور وہ دین اسلام قبول کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ۔ اور یہ اس دنیا کا قانون ہے کہ وہ جو بھی بڑا آدمی ہوگا، جو بہت زیادہ بڑا آدمی کہتا ہے اب ہوتا ہے دنیا میں، وہ آخری وقتوں میں مسلمان ہو کر مرے گا۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ پہلے کیسے تھے، پھر کیا ہوا جب دین اسلام کی جانب دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دین اسلام میں خدا نے یہ حکم فرمایا، اللہ نے بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، مفہوم کہ کسی کافر کو بھی کافر کہہ کر نہ پکار۔ کوئی اگر پیر سے معذور ہے تو اس کی معذوری سے اس کو نہ پکارو، کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اس کو اندھا کہہ کر نہ پکارو۔ آپ خود بتائیے کہ یہ دین جسے ہم مانتے ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے، اس کے رحم اور فضل سے، اس کی محبت میں، پتہ نہیں وہ کیا اللہ جل شانہ کی اس وقت کیا خوشی کا عالم ہوگا کہ اس نے یہ بات تحریر کرائی کہ یہ ہوں گے وہ بندے جو دین اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ ہم تمام لوگ جتنے بھی موجود ہیں، جو بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان ہیں، یہ تو اللہ ہی کا ہم سب پر احسان ہے، اللہ کا ہم سب پر کرم ہے کہ ہمیں پیدا کیا مسلمان گھرانے میں، اور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے اپنی دعوت اس نے عطا فرمائی۔ اب ہمارے کان میں جو اذان دی جاتی، حالانکہ اس وقت تو کوئی بھی اپنے رب کو نہیں جانتا تھا۔ ہاں، روحانی طور پر، اندرونی طور پر تو نہ جانے کیا کچھ معاملات تھے، تو ہم کو علم نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے
کہ پیدا ہوا انسان اور رب کو اب ماں کو پہچانتا نہیں، باپ کو یہ پتہ نہیں کہ کون سی دنیا میں ہوں، دنیا کیا، میں خود کیا، کچھ بھی معلوم نہیں. لیکن سب سے پہلے پیغام کس کا آیا؟ اللہ جل شانہ کا، کہ اے بندے تجھے ہم نے بھیجا ہے دنیا میں اپنے خاطر، اپنی پہچان بنا کر تو وہ کر جو تیرا رب تجھ سے کرانا چاہتا ہے. آ اپنے رب کی بارگاہ میں. اب یہ جو ہے کائنات، یہ دین، یہ اسلام، یہ دین اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان کنٹریز کے اندر ہو. دین اسلام تو سارے کے سارے عالمین کے اندر، تمام جہانوں کے اندر موجود ہے. جنات کو دیکھ لیجئے، جنات میں بھی ہوتے ہیں کچھ مسلمان، کچھ غیر اور دوسرے مذہب کے ماننے والے، مگر ملائکہ صرف اور صرف مسلمان. ملائکہ کیسے؟ ملائکہ ایمان والے ہوتے ہیں. جو ملائکہ سجدے میں رہتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سجدے میں رہے، اور جو ملائکہ کا یہ کام ہے کہ وہ رکوع میں رہے، وہ سارا سال ہمیشہ تا قیامت رکوع میں ہی ہے. جو قیام میں، وہ قیام میں ہی ہیں. جو اتحیات کی صورت میں ہیں وہ وہی ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ ادھر ہی ہیں. یہ ان کا کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ یہ جو دین اسلام رب نے پیدا فرمایا، یہ صرف انسانوں کی دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ اس کائنات کے ہر ذرے ذرے پر موجود ہے. ہر ذرہ ذرہ دین اسلام کے اندر موجود ہے. کیا دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے شروع ہوا؟ نہیں. خود حضرت آدم علیہ السلام کو دین اسلام مذہب کے اندر حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا. یہ دین اسلام تو اس وقت سے ہے جب رب نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا. اس وقت سے ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا علم وہاں نہ جائے، اللہ کے علاوہ وہ راز کوئی ہو، اس وقت سے ہے دین اسلام. ہمیں ظاہر ہوا اس وقت جب رب نے تخلیق فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو. پھر ان کے بعد جتنے تمام انبیاء آئے، یہاں تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر دین اسلام کے درجات کے معاملات ظاہر کرتا گیا. کسی سے اللہ نے کوئی کام لیا تو کسی سے کچھ لیا، سب سے دین کا ہی کام، لیکن اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے انداز میں. سب سے حسین طریقے سے لیا کام سب سے، لیکن سب سے زیادہ حسین انداز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب سے زیادہ حسین انداز دین اسلام کی بات کے بیان کرنے کا، سب سے زیادہ حسین. اور یہی وہ بات ہے میرے عزیزو جو تمام انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم نبی ہیں، یہ بھی تیری بات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری کیا بات ہوتی کہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہم کو پیدا فرماتا. کچھ تو بات تھی، کچھ تو راز چھپائے رب نے. مگر آج دیکھیے کہ ہم جو ہیں مسلمان، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، ہم لوگوں کو حق تعالی جل شانہ نے بہت بڑے بڑے اعزاز ہمیں عطا فرمائے ہیں، بہت بڑے بڑے. یہ کیا کم اعزاز ہے کہ اپنے رب کے بندے ہیں؟ یہ کیا کم اعزاز ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ یہ کیا کم اعزاز ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں؟ ہاں، غفلت خطائیں ہونا اور بات ہے. اگر بندے سے غلطی نہ ہو تو پھر وہ بندہ کیسا؟ فرشتہ تو بننے کی ضرورت ہے نہیں. اگر بندے سے خطائیں گناہ نہ ہو تو پھر بندہ کیسا ہوا؟ صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے، صرف حق تعالی جل شانہ ہی کی ذات پاک ہے. اگر ہم سے خطائیں نہ ہو، گناہ نہ ہو، بھول بھٹک نہ ہو تو پھر کیسے کہلائیں گے ہم بندے؟ جیسا میں نے ابھی اللہ کے حکم سے بیان کیا کہ وہ ملائکہ جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہی ہیں، ان کو ادھر ادھر کی بات ہی کا خبر نہیں. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں وہ قیام میں. وہ فرشتے ہوئے، لیکن پھر وہی بات آئی، لوگ کہتے ہیں فرشتے تو بہت عبادت، بے شک وہ اللہ کے، وہ خود بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے ان کے نیکی اور بدی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہے مسلمان دین، کیوں؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے بعد جو سب سے عظیم چیز ہے وہ ہے انسان. کیونکہ اللہ نے اگر آپ جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو آپ خود محسوس کیجئے کہ کسی فرشتے سے، کسی جن سے، کسی اور مخلوق سے حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بیان نہیں کی کہ
اے میری مخلوق تو نے سب کچھ پڑھا کر تو نے اپنے آپ کو نہ پڑھا تو سمجھ لے تو نے اپنے رب کو نہ پڑھا. یہ کسی سے نہیں کہا, اگر کہا تو انسان سے کہا کہ اے انسان اگر تو چاہے کہ تو اپنے رب کو پہچان تو تجھ کو چاہیے کہ تو اپنے آپ کو پہچان لے. جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ کس سے مخاطب ہو کر حق تعالی جل شانہ نے کہا, اور کس کے خاطر؟ ہمارے انسان کے, اشرف المخلوقات کے. یہ اولیاء جو ہے اللہ کے, جو بزرگان دین ہیں, جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, یہ بھی تو انسان ہوتے ہیں. ملائکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. وہ تو وہ راز نہیں اپنے یوں بیان کرتے کہ ان کو خود اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے, چھپانے کا حکم ہے. مگر جو اولیاء کی نگاہ دیکھتی ہے وہ اولیاء نہیں جو وہ اپنے ایسے ہی بنے پھر رہے ہو, وہ ان کی بات نہیں کر رہا. وہ اولیاء جن کو اللہ اپنا دوست کہتا ہو, یا وہ اولیاء جن کو جو واقعی جنہیں ہم بزرگان دین کہتے ہیں, جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں, وہ ان کی آنکھیں یہ ساری چیزیں محسوس کرتی ہیں, دیکھتی ہیں. کیونکہ جب انسان اللہ ہی کو دیکھ سکتا ہے تو پھر باقی چیزوں کی کوئی وہ ویلیو نہیں ہے. باقی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. پھر اللہ کے بعد سب سے عظیم اور سب سے محترم ذات مبارک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بے شک یہ وہ ہستیاں, یہ اولیاء جو ہوتے ہیں, اولیاء جو ہیں وہ دیکھو ہے تو ہر چیز اللہ کی دوست, اور ہر چیز کا دوست اللہ ہی ہے. مگر ایک دوست وہ ہے کہ جو نام کا ہے, ایک دوست وہ ہے جو نام کا بھی ہے اور پھر کام کا بھی ہے. یہ وہ اولیاء ہیں, وہ انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, جو کہ اللہ جل شانہ نے جو انسان کے اندر جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں, جو اس انسان کو اللہ جل شانہ نے انعام عطا فرمائے ہیں, وہ اور دوسری مخلوقات کو نہیں ہے. سب سے بڑی محترم بات, تم قرآن دیکھو کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. جنات بھی پڑھتے ہیں اس قرآن کو مگر وہ کسی اور روپ میں. جنات بھی پڑھتے ہیں کسی اور روپ کو تھام کر, وہ اللہ نے ان کو پردے رکھے. مگر ہر چیز آپ خود محسوس کیجئے, سب سے افضل اللہ کے بعد جو ہے وہ بندہ ہے, اللہ کا بندہ. اور ہر بندہ اللہ ہی کا ہے, پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو, ہے اللہ کا بندہ. بس وہ بندہ اللہ کا نہیں جو شرک اور بدعت کرتا ہو, اسے اللہ کا بندہ نہیں کہہ سکتے. اس کو اللہ کا بندہ نہیں کہہ سکتے. اللہ بھی پوچھتا ہے میرے بندے میرا ہو کر میری ذات کے ساتھ برابری نہ ہو, باللہ معاذ اللہ. مگر حق تعالی جل شانہ نے آج جو کچھ بھی ہم سب کو عطا فرمایا میرے عزیزوں, وہ سب کچھ اللہ نے اپنی مرضی سے, اپنی شان کے مطابق, اپنی محبت کو دیکھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمایا. جیسا کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, اگر ہم درود شریف کی ہی بات کریں تو بہت سے لوگ مجھ سے ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ذکر اپنے اذکار میں خود ہی کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر کیا خاصیت رہی جس کی بدولت میں منع یوں کرتا ہوں اس بات سے کہ دیکھو, اگر ہم بہت سے بڑے کتنے ہی بڑے اولیاء اللہ بھی بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, پھر بھی ہم اپنے رب کے عمل کے مطابق کے برابری نہیں کر سکتے. اللہ کا عمل تو اللہ کا عمل ہے. پھر ہم اپنے رب کے عمل کا وہ عمل جسے اس نے پیدا کیا ہو صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, اس عمل کے برابر ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کہیں نہیں. لیکن پھر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں درود شریف, جو ہمیں ہدایت مل گئی, ہمیں توفیق مل گئی, یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, کہ جس کی وجہ سے یہ اعزاز درود پڑھنے کا ہم سب کو حاصل ہے. اپنے اندر اگر ہم جھانکیں گے تو پھر تو ہم اپنے ہوئے. اگر ہم اپنے ہی اندر ساری زندگی جھانکتے رہیں تو پھر تو ہم اپنے ہوئے. اور جسے اللہ دکھ جائے اسے خود میں کیا دکھے گا؟ جسے اللہ دکھ جائے اسے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے, اتنی سی حسین سی بات ہے, اگر پتہ بھی سرک رہا ہے رب کے حکم سے تو میری اور آپ کی اصلاح بھی رب ہی کرتا ہے.
ہم اپنے نفس کے اندر اپنے اندر جھانکتے پھرتے رہے 100 سال ہو جائیں، رب نہ چاہے کہ بدل دوں تو قسم خدا کی کوئی ہمیں نہیں بدل سکتا. خود حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ان سے محبت ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کی ان سے محبت ہے، لیکن آپ کے رب نے ہی ان کے دلوں پر تالا لگا دیا، اب انہیں کوئی نہیں بدل سکتا. آپ جتنی کوشش کر لیں آپ کا رب نہیں انہیں بدلنے دے. یہ حق تعالی جل شانہ کا قول ہے، اس کا فرمان ہے. کیونکہ بات اتنی ہے کہ دیکھیے ساری چیزوں کا مالک رب ہے، رب ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. پھر چاہے ایک انسان نیکوکار ہو جائے یا اپنے رب کا دوست بن جائے، کچھ بھی بن جائے، ہوتا اللہ ہی کی مرضی سے ہے. یوں کہو کہ اگر تمہاری نظر مجھ پر پڑ جائے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کی ایک نظر کافی ہے، بے شک ہوگی، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اگر صوفی کی ایک نظر کافی ہے تو اللہ رحمان کی نظر کا عالم کیا ہوگا، رب کی نظر کا عالم کیا ہوگا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا. صوفی اگر ہمارے حال کو بدل سکتا ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، بدل سکتے ہیں، منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں. اگر وہ کسی کے حق میں دعا درخواست اپنے رب سے کر دیں تو وہ دعا درخواست رب رد نہیں کرتا. وہ تو چلو پھر صوفی بزرگ ہوں، آپ کی اور عام انسان کی، ہم لوگوں کی اللہ جل شانہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو وہ تو پھر اس کے اولیاء، اس کے احکام کو ماننے والے اتنا ہی جتنا رب نے ان کو حکم فرمایا. تو بات یہ ہے کہ جب ایک اللہ سے محبت کرنے والے کی نظر کا عالم یہ ہے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، ان کی نظر کرم کا عالم ہم پر کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے اندر کچھ ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ شاید میری یہ اچھائی ہو جس کی بدولت اللہ نے مجھ کو درود پڑھنا سکھایا ہو، یا پھر میرے ساتھ یہ معاملہ میں نے کبھی کچھ کیا ہو. یہ کہو ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو بھی کہ انسان ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہی ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے درود پڑھنا سکھا دیا. ایسا کہیں ممکن نہیں. بات یہ ہے اگر کچھ کیا بھی ہوگا، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے روزے، ہر چیز درود شریف سے نیچے ہے، درود شریف سے نیچے ہے. یہ بات لکھ لیجئے میری، سب سے افضل چیز ہے درود شریف. وہ عمل جو اللہ فرما رہا ہو، وہ عمل جو اللہ فرما رہا ہو، جس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ یہ کہہ دے کہ تیری مرضی تیرے رب کی مرضی اور تیرے رب کی مرضی تیری مرضی، یہ وہ عمل ہے. اس عمل کی تو بات وہ ہے کہ خدا کی قسم 100 سال کی زندگی 100 بھی عطا کی جائے تو خود ایک نقطہ بھی اس کی برکتوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ عالم ہے. تو پھر اگر یہ کہیں کہ میرے اندر کچھ ایسا ہوگا، نہیں. چلو ایک وقت میں انسان ہے، اپنے رب کا لاڈلا ہے، ہر انسان اللہ کا بے انتہا محترم ہے. اور یہ بات یہ نہیں کہو کہ جو عبادت گزار ہے صرف ان سے ہی اللہ، نہیں، یہ تو اللہ کی ناشکری ہوئی، یہ تو اللہ پر نعوذ باللہ معاذ اللہ الزام تراشی ہوئی، یہ تو اللہ پر نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ کہہ دینا ہوا کہ اے رب تو نعوذ باللہ مطلبی، نعوذ باللہ. یہ کبھی نہیں کہو. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ جل شانہ، دیکھو ایک آدمی ایسا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن یقین کر لو روزانہ رات کو کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جسے وہ کمبل نہ بانٹتا پھرے. کیا یہ خدا کا کام نہیں جو وہ کر رہا؟ بہت سے معاملات ہیں، بہت ہزاروں قسم کے معاملات ہیں. جب آپ نے رب کے فرمان سے دیکھو کسی بندے کی بات کا کیا بھروسہ تو بس رب کی بات کا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہے، صحابہ کرام کی بات کا ہے، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے مبارکہ کی بات کا بھروسہ ہے، اولیاء اللہ کی بات کا ہے. بس
یہ جو لوگ ہیں جو چلتے پھرتے، کچھ تو بات ہے کہ خدا نے ان کو مہلت دے رکھی. یہ مہلت دینا بھی تو رب کا احسان ہے. ہماری خطاؤں اور گناہوں کے بعد جو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے خطا کی، غلطی کی، گناہ ہوا، یہ جو احساس ہے یہ بھی تو رب کا رحم ہے. کیا صرف توبہ کرنے والے ہی رب کے ہیں، یا صرف نماز سجود کرنے والے ہی اللہ کے ہیں؟ اللہ کو کون ہے ایسا جو اللہ کو اپنی عبادتوں سے خرید لے؟ ایسا کون ہے؟ تو یہ تو بات سیدھی سیدھی بات صاف ہو گئی کہ اگر میں بزرگان، اگر ہم اولیاء ہیں یا ہم نیکوکار ہیں، تو ہمیں کہاں اللہ نے حکم دیا، ہمیں کدھر یہ دے، اللہ نے یہ ہمیں اجازت دے دی کہ تو اولیاء ہے، تو نمازی پرہیزگار ہے، تو گنہگار کو ہتک کر یا اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ. جس دین میں کافر کو کافر کہہ کے پکارنے کا حکم نہ ہو، وہ دین کتنی عاجزی انکساری کا حکم دیتا ہوگا. یہ تو غرور، رونیت، تکبر، حسد، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے کھیل ہیں اپنی ذات کے اندر. مگر اللہ نے تو ایسا ہمارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا. اللہ نے تو ہمیشہ، رب ہے پھر بھی حیا آتی اس کو ہم سے. وہ رب ہے، اسے وہ دیکھو قادر مطلق ہے، چاہے تو کسی بڑے سے بڑے اولیاء سے بھی، بڑے سے بڑے عبادت گزار کو بھی ادھیڑ دے، کچھ بھی کرے. کوئی اس سے کون بھلا پوچھے رب سے؟ کیونکہ جو رب جانتا ہے وہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں بس. باقی ہر انسان پر خدا نے حجاب کے پردے رکھے ہیں، ہر کسی پر. ہر انسان کی آنکھ وہ سب کچھ تھوڑی دیکھتی ہے جو اللہ دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ ہر کوئی تھوڑی دیکھ سکتا ہے. مگر یہ جو ہمارے اپنے ہیں چکر بنائے ہوئے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نمازیوں کا ہے اللہ، یا نمازی یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ ہمارا ہے، تو ان کی غلط سوچ ہے. ان کی یہ سوچ غلط ہے. اللہ ان کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے جو کہ ابھی وقتاً اس کی راہ میں نہیں ہے. مگر جب رب چاہے گا تو خدا کی قسم ان نمازیوں سے بھی بڑا اولیاء بنا دے گا. اللہ کو دیر نہیں لگتی کسی پر اپنا رحم کرم فضل فرمانے کا، اس کو تاج پہنانے کا دیر نہیں لگتی. یہ جو درود کی بات میں نے اللہ کے حکم سے شروع کری، خود بتاؤ کہ ہم اگر اپنے اندر تلاش کریں، یہ وہ نہیں بات کہ بہت خطا کی بات ہو گئی، نہیں. ایک ہر انسان اپنی بساط سے سوچتا ہے، عقل سے، اپنے دل کے مطابق. مگر وہی ہے، میں خود کہتا ہوں کہ چلو اگر ایک وقت تم ایسا کہتے ہو تو پھر جھانکو، 3 دن لو، 4 دن لو، 1 ہفتہ لو، 10 دن کی مہلت رب سے مانگو، جھانکو، دیکھو منع نہیں کرے گا. حق تعالیٰ تو بڑا درگزر فرمانے والا ہے، وہ تو بڑی رعایت فرمانے والا ہے، وہ کبھی بھی منع نہیں کرے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے 11ویں دن ہم خود کہیں گے کہ اے رب مجھے میرے اندر کچھ نہیں دکھا. یقیناً پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ہمارے رب کا ہم پر رحم کرم اور فضل ہی ہے کہ اس نے ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو اللہ ایسا کرے گا، یا تم یوں کرو گے تو اللہ یوں کرے گا، یہ جو ہم نے مطلب کی بات ہم بات بیان کرتے ہیں ٹھیک، لیکن اس میں مطلب ظاہر ہوتا ہے. اللہ کو ہم سے کیا مطلب ہے، اللہ کا ہم سے کیا فائدہ ہے، یا اللہ کو ہم سے کیا نقصان ہے؟ نعوذ باللہ کچھ ہے؟ نہیں ہے. تو بادشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، ان کا پالنے والا رب ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس پر رب مہربان ہو جائے اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا مبارکہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. خود بتاؤ، کیونکہ کہ بزرگان اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے اپنی رحمتوں سے خاص کر لیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے دور کر دیتا ہوں. رب کی قدرت ہے، اللہ کی اللہ جانے. مگر بات یہ ہے کہ بھئی ہم تو ایسا نہیں کہہ سکتے. اس میں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ اللہ، ہم اگر نمازی بھی ہوں، پرہیزگار کچھ بھی ہوں، پھر بھی ہم خطا کار ہیں، پھر بھی ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں وہ نہیں ہیں جیسی کہ ہونی چاہیے. یہ تو اس کی پردہ پوشی ہے، یہ تو اس کا مہربانی ہے کہ وہ قبول فرما لیتا. اس وجہ سے کہ نماز میرا بندہ پڑھ رہا ہے تو یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کے نام کے صدقے میں، ان کے صدقے میں ہمارے اوپر یہ اعزاز خدا کا حاصل ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیتا ہے.
یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اپنے قدموں سے لپٹایا، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اپنے ہمارے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں پھیلوایا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنا نام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ کو ہم سے ادا کرواتا ہے۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک جانب ہم خود اظہار کرتے کہ پتہ نہیں سرکتا رب کے حکم کے بغیر، تو پتے کی کیا حیثیت نام مبارکہ کے سامنے، پتے کی کیا حیثیت سجدے سجود کے سامنے؟ حالانکہ ہر چیز محترم ہے، ہر چیز محترم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جتنا اللہ عظیم ہے اور جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں، اتنا کوئی نہیں، اتنا کوئی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ یوں کرو تو اللہ یوں، یہ تو تم نے شرط رکھ دی رب کے ساتھ، حالانکہ وہ خود کہہ رہا کہ میں بے نیاز ہوں، تم میری عبادت کرو یا نہ کرو۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں رب نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اتنے سال ہم نے اس کو کھلایا پلایا، ہم نے اس کا رزق نہیں روکا، چاہے یہ ہمیں جانتا تھا یا نہ جانتا، تم نے کیوں روکا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے نہیں کہا کہ اے نوح تو نے مٹی کے پیالے بنائے اور تو نے ہم نے جب تم کو حکم دیا کہ اس کو پھینکو تو تم نے ہم سے جواب کیا کہ اے رب تو نے میں نے محنت سے بنایا، تو پھر تو نے کیوں بددعا دی؟ تم نے بددعا کیوں دی کہ وہ بندے جنہیں ہم نے اپنی پوری توجہ سے بنایا ہوں ان کو ہم تب اور بار بات کر دیں؟ کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ اگر اللہ کی ذات میں کوئی شرک نعوذ باللہ کرتا ہے تو اللہ کا کیا کچھ بگڑتا ہے؟ نہیں، رب کا نہیں، بندے کا بگڑ سکتا ہے، بندے کا بگڑتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، رب تو رب ہے، اس کی ذات کو کیا نقصان نعوذ باللہ، نہ اللہ کو، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ان کے گھرانے مبارک کو، نہ ہی صحابہ کرام کو، کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں ہم اگر بدتمیزی بے ادبی کریں گے تو نقصان ہمارا ہے، ہم اگر ادب اور احترام کریں گے تو ہمارا وہ فائدہ ہے کہ خدا کی قسم ہمارے اور آپ کے گمانوں میں بھی وہ انعام نہ ہو۔ مگر یہ کہنا کہ یوں کرو تو اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ جس پر رب مہربان ہو جائے، یوں کہو کہ جس سے اللہ راضی ہونا چاہتا ہے اسے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خدا نے صرف یہ نہیں کیا کہ اپنے بندے کی خطاؤں اور گناہوں کی کے بعد جب وہ توبہ کرے اس کے دروازے کھولے، تم پر ہم پر رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے ناموں کی خاطر ہمارے ناموں کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کے دروازے کھول دیے، ہمارا منہ نہیں تھا، ہماری اوقات نہ تھی نہ ہے، مگر رحمان کی کرم نوازی کو کیسے جھٹلائیں؟ اب تم بتاؤ کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا ہو کہ یہ سوچے کہ میرے اندر یہ تھی، وہ بھی شاید مجھے اس کی وجہ سے درود مل گیا ہو۔ کوئی ہمارا عمل درود کے مقابلے پر نہیں۔ ساری زندگی ہر عبادت تم کرتے رہو، حج عمرہ زکوٰۃ فطرت جو چاہے من چاہے وہ کرتے پھرو، جو چاہے جتنا خدا نے حکم فرمایا سب کرو، درود نہ پڑھو، روز محشر یہ تمہیں ایسے منہ پہ دے مارے گا اللہ پاک کہ تم یہ حیران ہی رہ جاؤ گے یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ حقیقت ہے، یہ رب کا فرمان ہے کہ روز محشر ہم ان کی محافلیں، ان کی ذکر اذکار، ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ دے کے مارتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محافلوں میں ہمارا ذکر کیا ہو لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا ہو یا ان کا ذکر مبارکہ نہ کیا ہو۔ صاحب اللہ نے واضح بات بیان فرما دی۔ کیوں؟ ایک تو بات یہ ہے، یہ تو اللہ کو بے انتہا ان سے محبت ہے، عشق، عاشق، اللہ جیسا عاشق اس کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، نہ اللہ جیسا کوئی عاشق ہے، نہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کوئی اللہ کا عاشق ہے۔ یہ حقیقت ہے، وہ ان دونوں رحیموں کی ذات کا جو عشق محبت ہے اس کے درمیان جو یہ سارا عالم آباد ہے اس میں ہم آباد ہیں، اس میں ہم آباد ہیں۔ یہ کتنی بڑی انعام کی اس دنیا کو اس بندے کو انعام حاصل ہے کہ آج کہا ہو کہ رب کل پڑھوں گا نماز، کل کروں گا یہ عبادت، کل سے یہ کروں گا، کل سے انسان سیدھا چلوں گا، جو کچھ اپنے رب سے اپنا بندہ اظہار کرتا ہے اس کا بندہ۔ رب یہ نہیں کرتا کہ اے ملائکہ صبر ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، دیکھتے ہیں کرتا ہے یا نہیں۔
رب کہتا ہے اے میرے ملائکہ اس نے اظہار کیا ہے، جس نیکی کا اس نے اظہار کیا ہے، چاہے نماز کا کیا ہو کسی بھی چیز کا، وہ ویسے ہی اس کے نامہ اعمال میں تحریر کر دو کہ اس نے یہ کام کر لیا ہو۔ جس دین میں جو رب، دین میں جو رب اتنا ہم پر مہربان ہو، جو رب اتنا ہم پر کرم فضل رحم فرمائے، اپنی محبت کے تقاضے ایسے ایسے انداز ہمیں بیان فرمائے با آواز بلند، اس کی آواز کوئی کان سے نہیں دل سے سنتا ہے، اس کو کوئی انسان ان نگاہوں سے نہیں دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے کلام کو پڑھنے والے تو بہت ہیں، مگر یقین کرو سمجھنے والے چند ہیں، سمجھنے والے چند ہیں۔ یاد کر لینا، اگر میں 4 چیزیں یاد کر کے بیٹھ جاؤں، تمہیں رٹی رٹائی باتیں سناؤں، کوئی اس میں میرے کمال کی بات نہیں، یہ تو جیسا میں نے اس کو کلام کو حاصل کرنا چاہا ویسی مدد میری رب نے کر دی۔ اور اگر میں ہی راہ راست پر نکل آؤں، کہوں کہ اللہ کلام پڑھنا بھی چاہتا ہوں، سمجھنا بھی چاہتا ہوں، اس کے سائے میں اپنی زندگی گزارنا بھی چاہتا ہوں، مجھ کو اس کے راز بیان کر، مجھے اس میں چھپی ہوئی اپنی محبت کی ساری باتیں بیان کر، تو میرے رب کی ربوبیت کی قسم وہ سب کچھ کھول کھول کر تم کو ہم کو بیان فرمایا گا۔ حقیقت ہے یہ کہ کوئی میں کسی اپنے دل سے تھوڑی بول رہا ہوں، حقیقت ہی یہ ہے۔ مگر وہی بات کہ ہمارے اور آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں۔ یہ جو ہے کہ اب رب خود ہاتھ پھیلوائے ہمارے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں، پھر ہم سے دعا بھی خود کرائے اور ہماری دعاؤں کو وہ قبول بھی فرمائے، سب کچھ رب کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے اس کی، میرے رب کی مرضی، اپنی مرضی کا مالک ہے، بادشاہ۔ دوسری بات ایک یہ ہے جو سمجھ بھی آتی ہے، دل تسلیم بھی کرتا ہے، سارے عالم کے درمیان ہم ہیں اور ہمارے دل میں رب ہے، اور ہمارا رب ہمیں سارے جہان کے سامنے عزتوں سے نواز رہا ہے کہ دیکھو اے میرے ملائکہ، یہ ہیں میرے بندے جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، دیکھا میرے ملائکہ۔ یہ اللہ جل شانہ ہر وقت اپنے ملائکہ سے یہ بات بیان کرتا ہے، میں اس کو سجدہ کروں نہ کروں، رکوع کروں نہ کروں، عبادتیں چھوڑ دوں، کچھ بھی کروں، میں پوچھتا ہوں اے رب تیرا کچھ تو نہیں بگڑتا، اور اگر کر لوں سارے عالم کی عبادتیں میں اپنے اندر سمیٹ لوں تو میرے رب تیرا کیا زبردست، تو تو بے نیاز ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے جو عبادتیں پیدا فرمائی ہیں وہ اپنے خاطر کرنے کو فرمائی ہیں، کہ ہر تعریف جو انسان کرتا ہے، نماز روزہ، وہ اللہ کی خاطر کی جائے، خالصتاً رب کے لیے، لیکن کرنی تو بندے نے ہے۔ اور پھر وہی بات آ گئی کہ کوئی کرے نہ کرے رب کا کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بگڑتا، تو پھر یہ عبادتیں کیوں؟ یہ عبادتیں اسی لیے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس سے ہم کلام ہوں۔ کوئی کسی جگہ دل لگائے بیٹھا ہے تو کوئی کسی جگہ، کسی کو کوئی عبادت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کسی کو کچھ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نمازی ہیں اور بہت محترم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چھوڑتے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کے کام کچھ اور ہیں، جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ وہ جو غریب غربا لوگ زمین پر سوتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کا تو اللہ جانے، لیکن یہ جو غریب غربا ہے یہ ان کو کمبل ان میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ کیا خدا کو یہ بات نہیں پسند آئے گی؟ کیا خدا یہ جانے دے گا؟ دیکھو حساب کتاب کا بھی مالک رب ہے اور حساب کتاب کے دن کا بھی مالک رب ہی ہے۔ اور رب کون ہے؟ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ جس نے اپنی عبادت پر بھروسہ کیا وہ ڈوب گیا، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں محترم ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں اور ہم کو تو صرف اللہ بچائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جب ہمیں نصیب ہوگی تو وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوگی۔ آپ تو خود فرماتے ہیں، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اپنے رب کے کرم اور اس کے حکم سے کہتا ہوں، اور آپ نے قسم کھا کر بھی یہ بات بیان فرمائی مفہوم کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی کہنے کے بغیر میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ آپ نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام سے یہ بات بیان فرمائی، مگر یہاں ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قادر مطلق رب ہے۔ تم جتنے یہاں موجود ہو، تم یہ سوچو کہ اب روز محشر ہمارا کیا ہونے کا، تم اس بات کا ہار ہماری طرف سے اپنے گلے میں ڈال دو، میری جانب سے اور رب کی جانب سے،
کہ جسے زندگی میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی رب نے، اس کی آخرت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں، یہ لکھ لو۔ کسی کو نہ سمجھ آتی ہو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے کیسے، وہ خود اس کو اللہ کے حکم سے ہم سمجھا دیں گے اگر وہ دلدار ہوا تو۔ حقیقت ہے میرے جیتے جی رب نے ہم سب کو، ہمارے جیتے جی رب نے ہمیں اپنے عرش پر بٹھا دیا، مرنے کے بعد ہم اٹھا کے بھگا دیں، یہ ممکن نہیں۔ جیتے جی ہم سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام ہمارے ابا کے نام کے ساتھ وہاں اللہ نے پہنچوا دیا۔ اتنی اعزاز اللہ نے عزت کا ہمیں عطا فرما دی جس کے ہم قابل بھی نہیں تھے، تو روز محشر کیا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اللہ؟ ہرگز نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا کہ جس کا بھی دیکھو۔ بات اتنی سی ہے کہ اللہ کو ماننا اور بات ہے، اس کو جان لینا اور بات ہے۔ تم مانتے ہو، تم جس دن جانو گے اس دن تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں، صرف رب کی ضرورت ہوگی۔ اللہ جل شانہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم مانتے ہیں ہم سارے لوگ کہ ہم خطا کار ہیں، غلطیاں گناہ سب ہم سے ہوتی ہیں، مگر مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا چھوٹا تمہارے سامنے آئے، وہ کوئی غلطی کرے اور وہ تم سے کہے کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ یہ بھی اس کے منہ سے نکلنے میں دیر ہوگی کہ ابا جان مجھ کو معاف کر دے، تمہارے دل پر ایک نرمی قائم ہوگی، تم کہو گے نہیں اس نے اپنی غلطی مانی، اس کو تم کر رہے ہو رب نہیں کرے گا، تم کر رہے ہو رب نہیں کرے گا۔ رب سے زیادہ یہ جو تمہارے دلوں میں نرمی اور یہ جو محبتیں ہیں یہ کہاں سے اتری؟ یہ رب نے اپنی شان سے اتاری ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ جانتے ہو کیا ہے؟ تمہارے ہمارے دل۔ کیا اللہ جل شانہ کا عرش پہ کہاں ہے کیا پتا ہے، وہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر دنیا میں کہاں موجود ہے رب وہ تم اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانکو، تمہارا خدا نظر آئے گا۔ دل میں رہتا ہے رب، یہ کتنی اس کی محبت تھی، یہ جو رات کی تنہائی میں اتر آتا ہے رب، کیوں؟ کچھ تو بات ہے، اس نے پیغام جو ہم تک پہنچائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہے، مگر بات یہ ہے رب کا رحم بہت ہے، اللہ کا رحم بہت ہے، وہ اپنے جلال غصے کو اپنے عذاب عتاب کو بدلنے والا ہے رحمتوں میں، اور وہی اس نے ہم سب پر کیا بھی ہے۔ اب درود پڑھتے ہیں تب 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ ہے، تب وہ عالم اس وقت کیا ہوگا رب کا جب یہ بات اس نے تحریر کرائی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام بھیجا کریں، اس وقت کس موج میں ہوگا رب، اس وقت کیا عالم ہوگا، اس وقت اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کہو کہ اللہ جو کچھ بھی تیرا کرم ہے یہ تیرا کرم ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے اور ہم سب کے پاس موجود ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ نے ہم کو عطا فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمایا۔ انسان کو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جو بزرگان دین تھے یہ بھی تو ایک انسان ہے۔ یہاں تو یہ مثال بھی نہیں دے سکتے کہ وہ ہم سے زیادہ کھائے، وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں، بالکل دین چھوڑ چھاڑ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کا کھانا پینا سب عشق الہی ہو، پھر انہیں بھوک کس چیز کی لگے، پھر انہیں نیند کس بات کی ہے؟ نیند آئے بھی تو بھی رب کے قدموں پہ سر ہے، جاگے بیٹھے ہیں تو بھی رب کے قدموں پہ سر ہے۔ بظاہر تو دنیا دیکھ رہی نا کہ سجدے میں جب تک انسان، آج کل تو دنیا عبادتوں سے پہچانتی ہے، اپنے رب کا معاملہ دیکھو، وہ کہتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنے ان امتیوں سے کہ ان کے رب کی نگاہ ان کے اعمالوں پر نہیں ہے، ان کے سینوں میں جو دل ہے ان کے رب کی نگاہ اس پر ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کہیں نہیں ملے گا، لیکن اگر اس وقت ملے گا جب ہمارا دل، اب دل کے دروازے اور دل سے ہم اپنے رب کو دعوت دیں کہ اللہ ہم ہیں تو اس قابل نہیں، لیکن تو ہم سب کو اپنا اولیاء بنا لے، تو یقین کرو وہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے گا۔ اور یہ جو درود پڑھ رہے ہیں یہ خدا کے ولی ہی پڑھا کرتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر، توفیق کے بغیر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کہ یہاں میرے یہاں آئے ہو، ہمارے یہاں بیٹھو اس لیے تعریفیں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ نہیں، ہمیں کسی نہ اپنی تعریف کی فکر ہے نہ ہمیں کسی اور کی تعریف کی فکر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے
تو نام تمہارے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیے جاتے ہیں، اور اس پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ جن سے راضی ہو اور جن سے اللہ ان کی مغفرت، ان کی بخشش کرنا چاہتا ہو، وہی یہ کیا اچھا یہ اب آئی دل کی بات، یہ جو دنیا میں لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن نہیں جا پاتے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بلاوا نہیں تھا۔ یہ جو ہماری ذات ہے نا، جو دکھ رہی جسم، اس کی وہ اہمیت نہیں جو ہمارے اندر جو روح ہے، اتنی جس کی اہمیت ہے۔ جسم بھی محترم ہے، لیکن اس سے زیادہ محترم ہے ہماری روح، پھر اس سے بھی زیادہ محترم ہے ہمارا دل، جو ہم اچھا اس دنیا میں جیتے جی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عمرہ حج پہ ہم نہیں جا سکے، کیوں بھائی؟ بلاوا نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی۔ یہاں چل رہی رب کی مرضی، یہاں تمہیں رب کی مرضی سب کو دکھائی دے رہی، لیکن روحانیت کے حساب سے، حقیقت کے حساب سے، غیبی حساب سے، اس حساب سے جو رب دیکھ سکتا ہو، اس حساب سے تمہارا رب تمہارے اور تمہارے ابا کے نام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کراتا ہے۔ کہ یہ رب کی مرضی نہیں، یہ رب کی مرضی ہی نہیں، یہ صرف اللہ کی مرضی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ان کا صدقہ مبارکہ میں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تم اور ہم میں نے کہا کہ 100 سال کی زندگی ہے، 100 بھی خدا ہمیں عطا کرے، اس وقت بھی ہم درود پڑھنے کی برکتوں کا عالم نہیں سمیٹ سکتے۔ سارے جہان کے اوپر اللہ کی رحمت کی ایک نگاہ کافی ہے۔ پھر اس نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جو امتی آپ کا درود و سلام ایک مرتبہ بھی بھیجتا ہے، آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ 10 مرتبہ رب کی رحمت کی نگاہ ہو جائے تو خود دیکھو۔ ایک حال یہ بھی تھا ہم سب کا، بھائی دیکھو کوئی بچپن سے اولیاء نہیں پیدا ہوتا، سب ایک وقت آتا ہے، پھر انسان کی راہ بدلتی ہے، پھر اس کے معاملات سنورتے، نیکی وہ سیکھتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں سے سنتا ہے، ادھر ادھر سے سیکھتا ہے، پھر جا کے عمل کی بات آتی ہے۔ مگر تم خود بتاؤ، درود شریف تو وہ ہے ایک دفعہ پڑھا ہو تو سیدھا لے جا کر عرش الہی پہ اللہ کے قدموں میں بٹھوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف ہمارا ہی مالک ہے، سب بندوں کا مالک رب ہے، اور سب سے اسے بے انتہا محبت ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت فرماتا ہے، کہتا ہے یہ ایک درجہ ہے، 99 درجات پیچھے چھپا کے رکھے ہیں، وہ کیا عاشق ہوگا ہمارا، کہ کیا عاشق ہوگا، ہمارے حال خراب ہیں۔ اللہ رب العزت کے فیصلے تو حسین ہیں، اللہ نے تو ہر فیصلہ ایسا نایاب بنایا کہ قسم خدا کی اگر انسان کو محبت ہو جائے تو انسان ہنسے، بول دے اس سے اس کی تنہائی میں کہ اے رب جو تو نے عذاب بیان کیا اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں تیرا رحم ہے۔ ہزاروں قسم کی باتیں ہیں، لاکھوں اربوں کروڑوں قسم کی باتیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو بھی بات تحریر ہے وہ رحمان نے تحریر فرمائی ہے۔ تم مسکرا کر کوئی چیز لکھنے کے لیے لکھ بیٹھو تو وہ چیز اپنے آپ اچھی لکھی جاتی ہے، کیوں؟ تمہارے مزاج کے اندر ایک خوشنودی ہے، خوشگواری قائم ہے، وہی تم چیز اگر اٹھا کر غصے میں لکھو گے تو کتنے خطرناک معاملات، تم خود ہی اچھا بھی لکھتے ہو گے اس کو بھی بگاڑ دو گے۔ تو حق تعالی جل شانہ کا عذاب، اگر میں اس کے عذاب کی بات کروں، ہے برحق ہے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن میرا کام تو پیار کی بات کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ بھائی یہ کیا محبت رحمان کرتا ہے، تو جا کر رحمان سے پوچھ کے اس نے تحریر کیا ہے یہ بات، ہم اپنی دم پر نہیں، ہم اپنے دم پر نہیں، چاہے وہ عالم دین ہو یا کوئی اور ہو یا کچھ بھی ہو، ہم کیا کریں؟ ہمارے رب نے جو ہمیں عطا کیا وہ ساری زندگی ہر حال میں ہم نے چاہے اچھا کیا یا برا کیا، توبہ کی نہیں کی، ہم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں اس کے خاطر، پھر بھی وہ رب ہم پر رحم کرم اور فضل فرما رہا ہے، تو اس بات کی ہم اس سے حیا نہیں کرتے، بلکہ اٹھا کے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اٹھتے ہی کہہ دیا اللہ تو عذاب دے گا۔ اسے عذاب ہی دینا ہوتا تو تمہیں کافروں میں پیدا کیا ہوتا، اسے عذاب ہی دینا ہوتا تو تم قبروں کو سجدہ کرتے، اسے عذاب ہی دینا ہوتا تو تم
ماں باپ کا قتل کرتے، اسے عذاب ہی دینا ہوتا تو تم الٹی سیدھی کی بس اپنی ہے اس کا عذاب میرا رب خود سنتا ہے. میں اپنے رب سے پیار کرنا پسند فرماتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں خود اس سے کہتا ہوں تمہیں گواہ بنا کہ میرا فائدہ کچھ نہیں کسی کو بھی. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تم نکلو گے در محبت کی راستے پر تو تمہیں خدا محبت دے گا. اس نے کہا ہے میرے بندے جیسا تو اپنے رب کو چاہے گا ویسا ہی تو ہم کو پائے گا. اب اس نے مجھے اتنی اجازت دے رکھی، تم میں سے کون ایسا ہے جو اٹھ کے کہے حضرت یوں نہیں کہہ دیجیے یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، آج رب کی بارگاہ میں چل میدان میں پھر ہم پوچھوائیں رب سے. حقیقت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے تو کوئی نہیں تم میں سے یا ہم میں سے، ہم سارے جتنے بات یہ ہے بس اپنی منوانے کا سب کو شوق ہے. یہ میری بات مان لو، اپنی منوانے کا شوق ہے کہ ہم سچے سامنے والا جھوٹا، مگر کسی کے دل کا حال تو دل بنانے والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے اسی لیے تم درود کی محفل میں موجود ہو، یہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں. اور جسے اعتراض ہوگا یوں کرتا ہوگا، جو کسی بھی قسم کا چھوٹا سا بھی اعتراض کرے گا اس کے دل میں چھید ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، نہ اس میں ایمان ٹھہرتا ہے، نہ اس میں اچھی بات ٹھہرتی ہے، نہ کچھ ٹھہرتا، بہہ جاتا ہے سب. ایک پانی کے پیالے میں سوراخ ہو، اس پیالے میں پانی بھرو کتنی دیر ٹھہرے گا، رس رس کا نکل جائے گا. ایسے ہی دل کا معاملہ بھی ہے، ایسے ہی دل کا معاملہ بھی ہے. اور کیا گناہ ہے رب سے محبت کرنا؟ تم محبت کرتے ہو. تمہیں میں کہوں تو میں رب کی خاص تمہیں بات کہوں جو ہمیں جانتے ہیں ہم، جو ہمیں رب نے بتائے رکھی. رب تم پر بڑا عاشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تم سے یہ کہتا ہوں تم اپنی موت کا انتظار کرو. ڈرا دھمکا نہیں رہا کہ میں چاہتا ہوں تم مر جاؤ، یہ سب کچھ نہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی زندگی سے اربوں لاکھوں درجے حسین اس کی موت ہے. بے شک. قبر میں ہی معاملات ایسے سنور جاتے ہیں کہ بیڑا پار. حدیث مبارکہ ہے کہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ وہ اہل جنت جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنہیں رب بخش دے گا، وہ کسی دنیا میں کسی چیز کا کھونے کا غم نہیں کریں گے کہ ہم نے دنیا میں یہ چھوڑ دیا، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کیوں نہیں کیا اس وقت. رب نے معاف بھی فرما دیا، بخش بھی دیا، جنت بھی دے دی، سارے معاملات اس نے حسین فرما دی. پھر بھی اس کے بندے جو حیادار ہیں وہ جنت میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں اے اللہ تو اتنا مہربان تھا اور ہم بھولے بھٹکے میں اپنے راستوں پر بھٹک رہے تھے، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم نہیں کرتے. حقیقت ہے خطائیں ہو جانا، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس تمہیں ہمیں آج ہمارے اندر یہ بات ہے، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں گناہ ہی بہت بڑی خطا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھو آج ہم توبہ کرتے ہیں کل پھر گناہ ہو جاتا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کی پھر یہی لگا رہتا. کچھ تو بات تھی رب نے بات بیان فرمائی ہے عزیز تو انہیں بھٹکاتے بھٹکاتے تک جائے گا، میرے بندے خطا کرتے کرتے تھک جائیں گے، میں ان کا رب ان کو معاف فرماتے فرماتے تھکنے والا نہیں ہوں. وہ تو اس وقت بھی جانتا تھا، اور 100 سال بعد روز محشر قیامت آخرت کے بعد کیا معاملات ہیں وہ سب کچھ رب ابھی بھی جانتا ہے. ہاں وہ مجھ کو اتار دے اپنے رازوں کا پردہ حجاب ہٹا دے تو میں اس کی اجازت سے بول پڑوں، ورنہ تو سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان بنا توفیق کے، اللہ کی بنا توفیق کے، سوائے خطاؤں اور گناہوں کے. اچھا کام ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ رب کی مہربانی ہے، خطا ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہماری نادانی ہے. یہ نہیں کرنا کبھی. اتنی عقل رکھنے کی ضرورت نہیں، اتنی وہ نہیں کہ خطا گناہ ہم سے خود ہوئے اٹھا کے اپنے پاک رب پر، اپنے مہربان مالک پر ہم الزام لگائیں اللہ تو نے چاہا تو یہ گناہ ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اپنے باپ کو نہیں کہتے، اپنی ماں کو نہیں کہتے کہ آپ نے کہا آپ کی وجہ سے میرا یہ بیڑا غرق ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میں یوں ہو گیا. باپ کو نہیں کہتے. جو ماں باپ کو بھی پال رہا ساری زندگی اس رب کو کہہ دیا اٹھا کے کہ اللہ تو نے چاہا تھا تو مجھ سے یہ ہو گیا، نعوذ باللہ توبہ. الزام وہ پاک پروردگار کائنات کے ہر ذرے ذرے پر عزت نواز رہا، ہماری پردہ پوشی فرما رہا، تنہائی کی گناہ ہو، دنیا داری کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، پردہ فرماتا ہے دنیا میں بھی، دین میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ. چاہے ادھیڑ دے کون اس سے پوچھے گا؟ اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ کہہ دے گا ہم میں سے؟ کوئی نہیں.
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میرا معاملہ میرا رب جانے, تمہارا معاملہ تمہارا رب جانے. اللہ ایک ہی ہے, ہر بندے کا اس سے گمان اپنا اپنا ہے. یہی وہ حال ہے. غلطی ہو گئی, کیا پڑے اللہ, تو نے کیا, تو نے چاہا, چل ٹھیک ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر. اللہ نے کہا پھر توبہ کیوں کر رہا ہے, تو عیش میں جی, پھر کیوں تو جہنم کے خوف سے ڈر رہا ہے, کیا تجھ کو ایسی مار پڑ گئی تو اتنا ڈر رہا. ہاں بھائی, الزام اپنے رب پر. وہ میرا پاک پروردگار جو کہتا ہو اے بندے جب تم سو جاتے ہو رات کی تنہائی میں, تب تمہارے چھپا کر تم سے ہم تمہارے گناہوں کو, تمہارے ملائکہ جو ہم نے تم کو عطا کیے, وہ تمہارے گناہ اپنے رب کی بارگاہ میں لاتے ہیں. پھر محبت کی اظہار بھی ایسے کرتا ہے. آدھی بات اگر میں کہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, تیرے سونے کے بعد تیرے ملائکہ, ہمارے ملائکہ تیرے عیب ہمارے پاس لاتے ہیں, اتنا سن کے بندہ جو ہوتا ہے عاجزی انکساری اختیار کرنے والا, محبت خوف میں رہنے والا, وہ سوچتا ہے رات کی تنہائی میں تو میرے رب کے پاس میرے اعمال کا, میں نے نہ جانے کیا کچھ کیا, اب میرا کیا ہوگا. اگلی ہی بات رب کہتا ہے, لیکن صبح تیرا رب اتنا مہربان ہے, اتنا رحمان ہے, اتنا تجھ سے محبت فرماتا ہے کہ انہی فرشتوں کے ہاتھ تیرا صبح اگلے دن کا تیرا رزق بھیج دیتا ہے. کیا ماں بھی اپنے بچوں کو ڈراتی ہے, ہلکا پھلکا سا طرح وہ ڈنڈا دکھاتی ہے. بچپن میں دیکھتے تھے سب ڈنڈا دکھایا, ہلکا پھلکا بچہ سیدھا ہوا, بچے نے جہاں ہونٹ نکالے رونے کی, ماں نے سینے سے. یہ ماں کر رہی, جس کو ماں نے ایسی محبت دی وہ رب نہیں کرے گا. میں نہیں مانتا کہ 4 کتابیں رٹ جانے سے کوئی ولی کامل بن سکتا ہے. ولی کامل کوئی کسی کی خدمت میں رہ کے بھی تم نہیں بن سکتے, کچھ بھی کرتے پھرو, کچھ بھی, لیکن اس وقت بن سکتے ہو جب تمہارا رب چاہے. نہ دوا میں کچھ شفا ہے, نہ کسی کے ہاتھ میں ہے. تم اللہ کی ذمہ داری دنیا کو بانٹتے ہو, یہ دنیا بانٹتی ہے, غلط ہے. دوا کھاؤ گے, ایک بات ہے نا یہ کہ دوا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک اللہ شافی اللہ کافی نہ. کیوں آئی یہ بات کہ دوا کا کمال کچھ نہیں, کمال کرم تو رب کا ہے کہ اس نے دوا کی لاج رکھ لی اپنے بندوں کے سامنے. حقیقت یہ ہے اپنے رب پر کبھی الزام نہیں. دنیا کا کوئی بھی گناہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے, مگر یہ اپنے رب پر الزام مت لگانا کہ اللہ تو نے چاہا, نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور ہم, اللہ نہیں چاہتا خطائے گناہ کرانا, یہ غلط سوچ ہے. ایک ہی بات مل گئی اللہ کی ماننے کی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہوں جو عبادت کراتا ہوں اور میں ہی ہوں جو گناہ کراتا ہوں. اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں ہوں, سب مان بیٹھے. میں تو نہ کہوں اپنے رب سے کبھی کہ رب تو نے کہا, ہاں میں نے کیا بھائی, جو کیا میں نے کیا, میرے مالک حد درگزر فرما دے, تو ہنس کے معاف فرمانے والا ہے, ہم سب کو تو معاف فرما دے. آمین. وہ کیوں تمہیں ہمیں پھنسائے گا, وہ ہمارا تمہارا دوست ہے. خدا کا فرمان ہے یہ قرآن میں کہ اے میرے بندو, تمہارے سب سے حسین دوست ہم ہیں اور ہم ہی تمہارے پروردگار بھی ہیں. وہ تمہیں کیا یہ اجازت حاصل کرا رہا ہے, کیا تم پہ مہربانی فرما رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں, اس کے بندے ہیں. عاجزی انکساری اگر ہم میں نہیں, رونیت غرور تکبر ہم میں ہے, تو پھر بھی اس صورت میں بھی ہم بندے ہیں. اللہ کو ہم سے نفرت نہیں, ہمارے الٹے سیدھے کاموں سے نفرت ہے. ہم سے تو اسے بے انتہا محبت ہے. تم 10 روپے کی چیز بازار سے خرید کر لے کر آتے ہو, اس کا کام ہو جائے, پھر بھی تم سنبھال کر رکھتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے خریدی. تم خریدی ہوئی چیز کا اتنا اہتمام کرتے ہو, اتنا احترام کرتے ہو, تو رحمان نے تو تمہیں اور ہم سب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے. کیا وہ ہمیں سے محبت نہیں کرے گا؟ بے انتہا محبت کرے گا. بس یہ جو کہتی ہے لوگ کہ اللہ نے چاہا, نعوذ باللہ معاذ اللہ, ایک ہی بات مل گئی تمہیں اللہ کے چاہنے کی. توبہ کرو, حیا کرو. وہ پاک پروردگار رب ہے, وہ پھر کہہ رہا رب ہونے کے باوجود, حالانکہ رب ہے, کہنا چاہے کچھ بھی کہے, کسی نام سے پکارے, اولیاء کو کہے خطا کار, اور عبادت گزار کو کہے خطا کار, گنہگار کو کہے اولیاء, کچھ بھی چاہے اس کی مرضی, وہ کہنا چاہے کہہ دے, لیکن کہتا نہیں ہے. قانون ہے اچھے برے کو الگ الگ. وہ کہہ رہا رب کہ میرے بندے کی کسی داڑھی میں 1-2 بال سفید آ جائے تو ہمیں اس سے حیا آتی, ہم اس سے حساب نہیں لیتے, ہم اسے ایسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں, اس کو ہم ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. وہ رب یہ بات کہہ رہا, ہم بندے اٹھ کے منہ اٹھا کے اونچ نیچ کیا ہوئی, ہلکی پھلکی گناہوں کی فکر ہے.
اچھی بات ہے کہ ہم سے تم یہ ہمارے اندر یہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ مجھ سے خطا گناہوں کا ہمیں معاف کرو، بہت اعلیٰ بات ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا ہی ایمان کہتے ہیں، اسی کا نام ہے ایمان. جو ہر گناہ کر کے ہنسے وہ ایمان والا نہیں، یا یوں کہو اس کا ایمان دبا رکھا ہے. جب وقت آئے گا تو ابھر کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. مگر یہ جو بس ہمارے اپنے بات ہیں، گناہوں کی وہ دیکھنی چاہیے، آج ان کی ساری پیدا ہوتی ہے. لیکن اس سے زیادہ جانتے ہو کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں کوئی بے ادبی کرتا ہوں. بے ادبیوں سے بچو، بے ادبیوں سے بچو. خطائیں گناہ ساری چیزیں معاف ایسے ہو جاتی ہیں بنا توبہ کیے بھی. بنا توبہ کیے بھی میں تمہیں توبہ سے دور نہیں کر رہا، لیکن تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، رحم کرم فضل بیان کر رہا ہوں رب کے حکم سے. تم جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں 100 سال کے گناہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے بخش دیے جاتے ہیں. یہ لکھوا کے دوں تمہیں، کسی کو فتویٰ لگانا ہو تم میں سے تو دل کھول کر لگانا. ہاں تصدیق ہے. 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ، میں نے کہا 1 مرتبہ رحمت کی نگاہ سارے جہان کے لیے کافی ہے. تو 10 مرتبہ جو رب رحمت کی نگاہ فرما رہا ہو، 10 نیکیاں اپنے خزانے خاص سے عطا فرمانا. ہمارے نامہ اعمال کی اتنی طاقت نہیں کہ رب کی عطا کی بھی 10 نیکیاں، جو وہ نیکیاں جب وہ اپنے شان اپنی محبت میں عطا کرتا اس کو یہ برداشت کر سکے. فرشتے حیران رہ جاتے، کہتے رب ہماری بساط نہیں. ایک نیکیاں لکھتا رہتا ہے دھڑا دھڑ، دوسرا خطا گناہ مٹاتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے تھک جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اب تو ان تمام گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یہ ہے 40 فرشتے آگے، 40 دائیں بائیں، 40 پیچھے. ایک درود پڑھنے والا بندہ اپنے ساتھ لیے گھومتا ہے. اگر تمہاری نظر دیکھ جائے یہ جو برکتیں ہیں درود کی جو ہمیں بظاہر نگاہوں سے نہیں دکھ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ دکھنے لگ گئی تو ہم پڑھ بھی نہیں پائیں گے درود شریف، پڑھ بھی نہیں پائیں گے. درود کی خوشبو آ گئی، جنت کا نور دکھائی دے دیا، کبھی تمہیں درود کا نور دکھ گیا تو بیڑا پار ہے، پڑھ ہی نہیں پاؤ گے. تو بہتر یہ ہے اپنے رب سے کہو اے رب مجھے میرے جیتے جی مرتے وقت مرنے کے بعد تک درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہم سب کو جو لوگ اپنی زندگی میں درود پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کو بھی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دلوں میں جن کا احترام کرتے ہوں، ادب کرتے ہوں، جو یاد کرتے ہوں، وہ ہے درود شریف پڑھنے والے لوگ. دونوں رحیموں کا قرب حاصل ہے، درود پڑھنے والوں کو ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھو اگر ہم بندوں کی حفظ سے بات کریں، ہماری بساط نہیں، ہمارے دم کی طاقت کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. ہماری کیا حیثیت، اور اللہ کے بھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. لیکن ہمارے مالک کی قدرت تو ہے، ہمارے مالک کی کرم نوازی تو ہے، ہمارے قادر کی قدرت تو ہے، ہمارے اللہ کی بھی طاقت ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے انتہا ہم سے محبت ہے، بے انتہا. جو میں نے ابھی کہا کہ مرنے کا انتظار کرو، یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے ہوتے کل کے ہوتے آج نہیں، کہ پتہ چلے بعد میں کہو یہ خام خی مارنے کے پیچھے. جب بھی مرو گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس درود کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو یہ انعام عطا فرمائے کہ ہم سب کا خاتمہ رب ایمان پر فرمائے. اور جب ہم مرے تو ہماری زبان پر بے حساب کلمہ اور درود شریف پڑھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ جب معاملہ ہوگا، تم جیسے ہی تمہارا انتقال ہوگا تم کہو گے آج تو مجھ کو زندگی ملی ہے، سیدھا جاؤ گے خدمت مبارکہ میں. اس سے بڑا اعزاز نہیں. اللہ کا دیدار تمہیں ہوگا، تمہیں رب کہے گا ادھر نہیں، مجمع میں نہیں، تم تو میرے ساتھ عرش پر آؤ. فرشتے کتابچہ لے کر گھومتے پھریں گے. ایک وہ اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اولیاء ایسے ہیں. ایک بزرگ نے اپنے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، بزرگ تھے نبی صلی اللہ میری کمی پیشی کو معاف فرمائے. انہوں نے کہا کہ اے جبرائیل کیا یہ کتاب کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ کہتے ہیں اس میں وہ ان کے نام ہے جو اللہ سے محبت کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کیا اس میں دیکھو میرا نام ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ڈھونڈ کر کہتے ہیں نہیں ہے.
غمزدہ سے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اگر اللہ تھوڑی دیر کرے انہیں جواب نہ دینے وہ بلکتے ہیں، اللہ کے پیچھے ضد کرتے ہیں. تو ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے جبرائیل ان سے کہو کہ ان کا نام تو اس کتاب میں سب سے اوپر ان کے رب نے تحریر کیا ہے جن سے رب خود محبت فرماتا ہے. دل کو راحت محسوس ہوئی. ظاہر ہے نا کہ جب رحمان کسی کو لپٹائے اپنے قدموں سے تو پھر کیسی تکلیف، پھر کیسی بے چینی، پھر کیا. کائنات کی ہر چیز بے قرار ہے اور قرار ہے تو صرف اللہ کی ذات کو ہے. جو اس سے لپٹتا ہے وہ خود بھی قرار میں آ جاتا ہے. پھر سانس نہیں، پھر بھوک نہیں، پھر طلب کچھ نہیں، پھر دنیا کچھ نہیں، کچھ نہیں، بس رب ہے اور ہم ہیں. اب یہ معاملہ تھا ان کا. درود پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کا نام اللہ نے فرمایا ہے مفہوم کہ درود شریف پڑھنے والوں کا نام ایسی کتاب میں درج کیا جاتا ہے کہ جس کے چاندی کے سونے کے پنے ہیں اور چاندی کے قلم سے سونے کے قلم سے ان پر درود پڑھنے والوں کا نام تحریر کر دیا جاتا ہے. جب تک وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ کتاب. اولیاؤں کی کتاب تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا کر دی، درود پڑھنے والوں کی کتاب خدا نے اپنے ذمہ میں لگا کے رکھی ہے. وہاں اس کتاب میں نام تحریر کر دیا جاتا ہے. اس کتاب کی برکت یہ ہے کہ اگر درود شریف پڑھنے والا کچھ دن تک درود پڑھے اور پھر کچھ دن بعد چھوڑ دے تو اس کتاب کی شان کی یہ بات خلاف ہے کہ اس کا نام اس میں سے ہٹا دیا جائے. پھر یہ بات ہے کہ جس کا نام اس کتاب پر ایک بار تحریر ہو جائے وہ شخص جنتی ہے، اس پر جنت واجب ہے. اب بتاؤ تمہارے لیے تو رب نے الگ کتاب تعمیر کی ہے. تمہارا درود پڑھنے والے کا مقام ہی الگ ہے. جاؤ کسی سے بھی کہیں مجذوب دکھے، کوئی صوفی بزرگ دکھے تم جسے سمجھتے ہو اس سے جا کر پوچھ لینا اگر میری بات کا بھروسہ نہ ہو. پھر جا کے پوچھنا پانچنا کچھ نہیں، دل میں سوال لے کر جانا، سامنے بیٹھ جانا، خود تمہارے راستے میں بتائیں گے. میں تمہیں دعویٰ کرتا ہوں تو ان کی سن کے اٹھ کے بھی آنے کے نہیں. تم کہو گے یہ اعزاز ہے میرے رب کا مجھ پر. اللہ جسے دیکھ کر جس کی تعریف اللہ فرمائے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ جو اللہ خود فرماتا ہو. اللہ نے کہا تو نے اگر اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا تیرا رب بھی تجھ کو اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے. اگر تو نے اپنے رب کا ذکر اپنی محافلوں میں کیا تو تیرا رب بھی تیرا ذکر اپنے فرشتوں کی عظیم محافلوں میں بیان فرماتا ہے. کوئی انسان اپنے رب کے گمان میں ہو تو رب بھی اس کو اپنے گمان میں یاد کرتا ہے. تم جب درود پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، جتنے بھی فرشتے خدا نے پیدا کیے ہیں جس کی تعداد اللہ جانتا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، سارے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے اے میرے ملائکہ یہ جو میرا ایک بندہ درود اور سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. روز قیامت تک وہ تمہارے اور ہمارے حق میں دعائیں مغفرت دعائیں بخشش فرماتے رہتے ہیں. اب بتاؤ یہی میں نے کہا کہ گناہ خطائیں تو پاک پروردگار درود پڑھنے والوں کی بنا توبہ کے ہی معاف فرما دیتا ہے. بس درود کی کثرت کرو، درود کی کثرت دل سے کرو. نہ ساری عبادتیں کرنی یہ نہیں کہ تم درود کے چکر میں چھوڑ جاؤ، تم جانو پھر تمہارا کہاں. ہم نہیں کہتے کچھ اور عبادت کا، مگر درود پڑھو. بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ابا کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا تھا، ابا بھی بڑا اس کو غصہ آتا تھا کہ بھائی 1 گھنٹہ درود کی بات کی انہوں نے، درود پڑھو جو کچھ کام ہو معاملہ تو درود پڑھو. پھر لوگ پوچھ رہے ہیں حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے، بہت تمہیں اولیاء بننے کا شوق چڑھا رکھا ہے، کچھ پڑھنا ہی ہے تو درود شریف کی تعداد بڑھا دو. اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملانے سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا اس کائنات کا؟ کچھ بھی نہیں. بس درود کی کثرت کرو. سونے سے پہلے لازمی پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہے مرضی ویسے پڑھو. اور جب پڑھ لو بعض اوقات ہاتھ پھیلا کے، بعض اوقات دل میں ہی اپنے رب سے دعا کرو. جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. جو معاملات ہوگا، مالی ہو، جس قسم کا بھی معاملہ ہو، وہ اللہ کے حکم سے درود کی برکت سے وہ سنور جائے گا. زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، سب سنور جائے گی. اور اپنے گھروں میں اس درود کی محفل کا اہتمام کرو، لازمی کرو، تاکہ اللہ ہم سب پر بے انتہا مہربان ہے اور اللہ ہم سے اتنی تعداد میں درود اور سلام پڑھوائے، اتنی تعداد میں درود اور سلام بھجوائے کہ وہ درود کا پڑھنا اللہ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا وہ سب کچھ کافی ہو جائے. آمین آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الہ الا اللہ محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بآواز بلند ضرور پڑھیے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على 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 محمد وعلى آله وسلم على محمد وعلى آل محمد صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم 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 صل على محمد وعلى آله وسلم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم على محمد وعلى آله وسلم آمين اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درود شریف کو تحفتاً اور محبتاً پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب پر اپنے رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو بے حساب درود اور سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے جب بھی آپ ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی تیرے حکم سے ہماری سانسیں رکیں اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو درود شریف کی برکت سے اپنے رحم کرم سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب روزگار ہیں ان سب کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کے ہر معاملے میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی پیارے مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی قبر میں اپنا نور اور اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں پر جنت کے حسین باغوں میں سے باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے۔
اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجئے، اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجئے، اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، جب بھی ہم سب کی سانسیں رکے ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکی جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شکل کے مطابق عطا فرمائیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔